الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، آئیے ہم سب مل کر دونوں عالم کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ کما تحب و ترضیٰ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ حاضرین، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس تاریخی مسجد فتح پوری دہلی میں حضرت مسند نشین امام اہل سنت مفتی اعظم مد ظلہ العالی اور علماء کرام کی سرپرستی میں اس نورانی محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت ہی مشہور شعر ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا بہت مرتبہ۔ حاضرین، آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ اس نیکی پر ہم جتنی بھی خوشیاں منائیں کم ہے، نصیبے والوں کو ہی یہ رات ملتی ہے۔ حاضرین، یہ وہ رات ہے جس کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم ملا، جس کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی دولت ملی، اور جس کے صدقے میں ہمیں اسلام کی عظمت ملی۔ حاضرین، یہ وہ رات ہے جس کے صدقے اور طفیل ہمیں شب براءت ملی، شب معراج ملی، شب قدر ملی۔ سچ تو یہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی میں دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ ساری کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ حاضرین، جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ اگر تمہارے سامنے وہ رسول نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائے تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بیچ ہمارے نبی کے میلاد کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ اس پر ایمان لانے کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حاضرین، ہمارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
ان پر درود اور رحمتیں بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی کثرت سے حضور پر درود و سلام بھیجا کرو۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہماری طرح عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حاضرین، درود شریف سب سے افضل وظیفہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں وظیفے میں صرف درود شریف پڑھ لیا کروں اور دوسرا کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھوں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن یکفی معونتک، تو تمہارے سارے کاموں کے لیے درود شریف کافی ہے، یعنی تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔ حاضرین، درود شریف پڑھنے والا اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اسی لیے حاضرین، ہم سب کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں درود شریف پڑھا کریں، چاہے آپ نماز کا درود پڑھ لیا کریں یا پھر مختصر سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ حاضرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے حضور کے دو معجزات برکت کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں جو کچھ بھی آپ سے سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنی چادر پھیلا دو۔ تو جیسے حضور نے فرمایا میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھوں سے اس پہ کچھ ڈالا اور کچھ دم فرمایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، اسے اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو۔ تو میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو اس کے بعد سے میں کبھی کچھ نہیں بھولا، اور جو پچھلا بھول بھی گیا تھا وہ بھی یاد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، ہر وقت مسجد نبوی شریف میں رہتے، عبادتیں کرتے، قرآن کریم یاد کرتے، حدیثیں بیان کرتے۔ تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میری والدہ نے کچھ کھجور اور گھی کو لے کر ایک حلوہ تیار کیا اور برتن میں ڈال کر مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور حضور کی خدمت میں پیش فرماؤ، اور حضور سے کہنا کہ یہ میری والدہ نے مختصر سا ہدیہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ تو جب میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس برتن کو یہیں رکھ دو اور فلاں فلاں صحابی کو بلا لاؤ، اور راستے میں جو جو صحابی ملتا جائے اسے بلا لاؤ۔ میں گیا اور میں نے جن جن حضرات کا، جن جن صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا تھا ان کو تو بلا کر لایا ہی، ساتھ ہی ساتھ جو راستے میں صحابہ کرام مجھے ملتے چلے گئے میں نے انہیں بھی دعوت دی۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے گئے اور حلوہ کھلاتے گئے، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر حلوہ کھا لیا۔
پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اس برتن کو اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ تو جیسے ہی میں نے برتن کو اٹھایا میں کہہ نہیں سکتا کہ حلوہ برتن میں پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے۔ حاضرین، تقریباً 300 صحابہ کرام نے حلوہ کھایا تھا۔ دیکھیے یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ ہم بھی اگر ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی سارے کام بن جائیں گے اور ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی اور ہمارے بھی گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ حاضرین، زیادہ کہنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر جمعے کے دن تو آپ حضرات یہاں مسجد فتح پوری دہلی میں تشریف لاتے ہی ہیں اور حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہ کا بصیرت افروز بیان سنتے ہیں اور اپنی دینی تعلیمات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو تا دیر جاری رکھے۔ میرے جد اعلیٰ قطب وقت حضرت مفتی مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے جد امجد حضرت مفتی محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ اس محفل کو بہت شان سے اور بہت اہتمام سے منعقد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حاضرین، ابھی آپ حضرت شاہی امام صاحب کا تفصیل سے بیان سنیں گے اور نائب شاہی امام مولانا مفتی انس احمد صاحب کا بھی بیان سنیں گے۔ تو میں بس زیادہ کچھ نہ کہہ کر آپ سے وداع لوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت اور حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو کچھ بھی یہاں کہا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر سال اسی شان و شوقت کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو منعقد کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔